بایوگرافی بل گیٹس پارٹ 3۔ اگرچہ اس گروپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ نظام میں خامیاں ڈھونڈے اور اسے دور کرے، مگر یہ لوگ ہر کام میں ہاتھ ڈالنے لگے۔ صبح اپنی غیر موجودگی میں کیا گیا کام ان سے مخفی نہ رہا اور وہ ہر ملازم کے بارے میں جاننے لگے۔ یہیں پر بل گیٹس اور پال ایلن کی صلاحیت میں اضافہ ہوا، جن سے کام لے کر ان دونوں نے 7 سال بعد مائیکروسافٹ کی بنیاد رکھی۔ 1969 کے اختتام پر کمپیوٹر سینٹر کارپوریشن مالی مشکلات کا شکار ہو گئی، اور جب مارچ 1970 تک یہ ادارہ بالکل بند ہو گیا تو نوجوانوں کا یہ گروپ کمپیوٹر سے محروم ہو گیا۔ اب انہیں اس سلسلے میں کسی اور ادارے کی تلاش تھی۔ آخر کار انہیں واشنگٹن یونیورسٹی کے کیمپس میں پال ایلن کے والد کی وساطت سے، جو کہ وہاں ملازم تھے، چند کمپیوٹروں پر کام کرنے کا موقع مل گیا۔ یہاں اس گروپ نے ایک بار پھر بڑی تندہی سے اپنی مہارتوں کو آزمانا شروع کر دیا۔ عملی زندگی میں کام کرنے کا اصل موقع انہیں اگلے سال کے شروع میں اس وقت ملا جب انفارمیشن سائنس انکارپوریٹڈ نامی ادارے نے انہیں اپنے ادارے کے لیے تنخواہوں کا پروگرام بنانے کے لیے کہا۔ انہیں ایک بار پھر آزادانہ کمپیوٹر استعمال کرنے کی اجازت مل گئی اور ساتھ ساتھ آمدن کے ذرائع بھی میسر آ گئے۔ اس ادارے ISI نے انہیں رائلٹی دینے کی رضامندی ظاہر کی کہ جب بھی ان کا بنایا ہوا پروگرام کوئی دوسرا ادارہ خریدے گا، انہیں پیسے دیے جائیں گے۔ نتیجتاً اس گروپ اور انفارمیشن سائنس انکارپوریٹڈ کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا۔ اب گروپ ایک قانونی کاروبار سے منسلک ہو گیا۔ بل گیٹس اور ایلن نے اس کام کے بعد اپنی ایک الگ کمپنی تشکیل دی، جس کا نام انہوں نے ٹراف ڈیٹا رکھا۔ انہوں نے ایک ایسا چھوٹا کمپیوٹر بنایا جو ٹریفک کے بہاؤ کی پیمائش کر سکتا تھا۔ اس منصوبے سے انہیں لگ بھگ $20,000 کا منافع حاصل ہوا۔ ٹراف ڈیٹا نامی یہ کمپنی اس وقت ختم ہو گئی جب بل گیٹس نے اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کالج جوائن کر لیا۔ بل گیٹس نے اس دوران اپنے اسکول کے لیے ایک شیڈول پروگرام بھی ترتیب دیا۔ ان سب کاموں نے بل گیٹس کو اسکول میں ہر دل عزیز بنا دیا اور اس کے ساتھیوں اور اساتذہ نے اسے کیمپس کا ہونہار ترین لڑکا قرار دیا۔ جب بل گیٹس نے اسکول کے لیے پروگرام تشکیل دیا تو پال ایلن نے بھی اس کی بھرپور مدد کی۔ اس کے بعد بھی دونوں ایسے مواقع کی تلاش میں بھی رہے جن سے انہیں کچھ مالی فوائد حاصل ہوں۔ ایک ایسا ہی موقع انہیں اس وقت ملا جب دفاع سے متعلق ٹھیکے لینے والی ایک فرم TRW نے ان کی خدمات حاصل کیں۔ اس فرم کے کمپیوٹر میں وائرس آ گیا تھا، جیسا کہ کمپیوٹر سینٹر کارپوریشن کے کمپیوٹر میں آیا تھا۔ TRW والے ان کے کام کا شاہراہ سن چکے تھے، تاہم یہاں پر کام کی نوعیت ذرا الگ تھی۔ یہاں ان سے یہ کہا گیا کہ وہ وائرس کا خاتمہ کر کے سسٹم کو بالکل درست کر کے دیں۔ دونوں کو آزادانہ کام کرنے کی اجازت تھی۔ اس بھرپور ذمہ داری کا کام کرنے کے دوران دونوں کی صلاحیتوں میں بطور پروگرامر کے مزید نکھار آیا اور انہوں نے اپنی سافٹ ویئر کمپنی بنانے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا۔ لیک سائڈ اسکول سے گریجویشن کے بعد بل گیٹس نے امریکہ کی سب سے اعلیٰ یونیورسٹی ہارورڈ میں داخلہ لیا۔ یہ 1973 کی بات ہے۔ یہاں بھی بل گیٹس روایتی تعلیم سے بور ہونے لگا اور جلد ہی وہ دوبارہ سے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت کمپیوٹر پروگرامنگ میں یا تاش کھیلنے میں گزارنے لگا۔ ساتھ ساتھ اس کی سوچ یہ بھی تھی کہ اتنا پڑھا بھی جائے کہ ایک گریڈ حاصل ہو جائے۔ روایتی تعلیم کے بارے میں اب تک اسے کوئی اندازہ نہ تھا کہ کس شعبے کا انتخاب کرے۔ اسی دوران اس نے قانون میں داخلہ لے لیا اور ہارورڈ یونیورسٹی کے مشکل ترین ریاضی کے کورسز بھی کرنا شروع کر دیے۔ بل نے یہاں بھی اپنی خودداد صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، مگر اس مشکل پڑھائی کے باوجود اس کا اصل دھیان کمپیوٹر کی جانب ہی لگا رہا۔ یونیورسٹی کے کمپیوٹر سینٹر میں رسائی حاصل کرنے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر اس دنیا میں کھو گیا۔ بل گیٹس تقریباً ساری رات کمپیوٹر لیب میں کام کرتا رہتا اور اگلے دن صبح کی کلاس میں اونگتا پایا جاتا۔ اس دوران پال ایلن سے اس کا رابطہ برابر رہا۔ اکثر وہ مل کر مستقبل کے منصوبے بناتے رہتے۔ ہارورڈ میں پہلے سال کے اختتام پر دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں کو ایک ساتھ رہنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کر سکیں۔ اس سال ہی گرمیوں میں دونوں کو ہنی ویل نامی ادارے میں کام مل گیا۔ اس کام کے دوران ایلن اسے یہی کہتا رہا کہ ہمیں اپنی سافٹ ویئر کمپنی شروع کر دینا چاہیے۔ اس وقت تک بل گیٹس ہارورڈ چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کے بارے میں تذبذب کا شکار تھا، تاہم اگلے برس تک وہ اہم ترین فیصلے کر چکا تھا۔ اس نے اپنے اساتذہ کو بتایا کہ 30 سال کی عمر تک پہنچنے پر وہ لکھ پتی ہوگا۔ یہاں زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے اپنے بارے میں غلط اندازہ لگایا تھا، کیونکہ 31 سال کا ہونے پر بل گیٹس کروڑ پتی تھا۔ اس کے ایک استاد نے اس بارے میں بتایا، وہ ایک زبردست پروگرامر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شرپسند ہستی بھی ہے۔ بل گیٹس کی عیاشانہ طرز زندگی جو اس نے ہارورڈ کے پہلے سال کے دوران اختیار کی، نے اسے 1974 کے
کئی تقریباً سارے موسم گرما میں بیمار رکھا، لیکن جلد ہی وہ اپنا کاروبار شروع کر کے ارب پتی بن گیا۔ اس تمام تر امارات کے باوجود بل گیٹس اب بھی کام پر عام گاڑی میں جاتا ہے، بلکہ اسے تو عام کوچ میں بھی سفر کرتے دیکھا گیا ہے۔ بلا شبہ بل گیٹس ایک دلچسپ آدمی ہے۔ یہ دسمبر 1974 کی بات ہے۔ پال ایلن بل گیٹس سے ملنے جا رہا تھا۔ سفر کے دوران اسے کچھ میگزین دیکھنے کا اتفاق ہوا اور یہیں سے دونوں کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا۔ ان رسائل میں ایک پاپولر الیکٹرانکس نامی بھی تھا۔ اس کے کور پر آلٹیر 8080 نامی کمپیوٹر کی تصویر تھی اور ساتھ ہی یہ کیپشن، دنیا کا پہلا مائکرو کمپیوٹر اب تجارتی کمپیوٹروں کے مقابلے پر۔ ایلن نے یہ میگزین خرید لیا اور بل گیٹس کے ہاں پہنچتے ہی اس کے آگے رکھ دیا۔ اس پیغام میں دونوں کو اپنے لیے سنہرا موقع نظر آ رہا تھا، کیونکہ دونوں ہی جانتے تھے کہ کمپیوٹر مارکیٹ اب تیزی سے وسعت کی جانب گامزن ہے اور نئی نئی مشینوں کے لیے سافٹ ویئرز کی ضرورت ہوگی۔ چند ہی دنوں کے بعد گیٹس آلٹیر کمپیوٹر کی کمپنی مٹس جا پہنچا۔ اس نے وہاں یہ دعویٰ کیا کہ وہ اور ایلن بیسک نامی پروگرام بنا چکے ہیں جسے آلٹیر کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل جھوٹ تھا، کیونکہ اس وقت تک دونوں نے اس پروگرام کا ایک لفظ تک نہ لکھا تھا اور نہ ہی ان کے پاس آلٹیر کمپیوٹر چلانے والی چپ موجود تھی۔ مٹس کمپنی تو بہرحال اس بات سے بے خبر تھی، لہٰذا انہوں نے اسے اپنے کمپیوٹر کے لیے پروگرام لکھنے کی اجازت دے دی۔ اب دونوں نئے جذبے اور محنت سے اس پر کام کرنے لگے۔ گیٹس نے اپنے ذمے کوڈ تیار کرنے کا کام لے لیا، جبکہ پال اس دوران آلٹیر کمپیوٹر پر اسکول کے زمانے والے PDP-10 سے کام کرنے لگا، کیونکہ وہ دونوں ہی اس سے خوب واقف تھے۔ 8 ہفتوں کے بعد دونوں نے محسوس کیا کہ ان کا پروگرام بالکل تیار ہے۔ ایلن اس پروگرام کو لے کر مٹس پہنچا۔ آج وہ پہلی بار آلٹیر کمپیوٹر کو دیکھ رہا تھا، تاہم دونوں کی محنت رنگ لائی اور بیسک کامیاب رہا۔ ان کا پروگرام ہر لحاظ سے مکمل اور جامع تھا۔ کمپنی نے ان سے فوراً ہی ایک معاہدہ کر لیا اور بیسک کے حقوق خرید لیے۔ گیٹس کو کامل یقین آ گیا تھا کہ سافٹ ویئر کی مارکیٹ جنم لے رہی ہے اور اس نے بہت پھلنا پھولنا ہے۔ 1 سال کے اندر بل گیٹس نے ہارورڈ یونیورسٹی چھوڑ کر مائکروسافٹ کمپنی کی بنیاد ڈال دی۔